جناب صدر محترم، میرے انتہائی قابل احترام اور اس اجتماع کے روح رواں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب تونسوی، حضرت مخدوم مکرم مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمہ اللہ کے خانوادے کے تمام بزرگان و اکابرین و اصاغرین، اسٹیج پر موجود معززین، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، طویل عرصے کے بعد آج یہاں تونسا میں اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جس نسبت سے یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، میں اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے لیے حضرت تونسوی رحمہ اللہ ایک استاد کا مقام رکھتے تھے۔ ہمارے لیے وہ ایک محترم تھے، اور آج وہ ہماری تابندہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ سرائیکی وسیب اس اجتماع میں شریک سرائیکی وسیب کے اور تونسا کے میرے دوست جمع ہیں، میرے بھائی جمع ہیں۔ ہم بھی کوہ سلیمان کا دامان ہیں، اور آپ بھی کوہ سلیمان کا دامان ہیں۔ ہم سب دامانی ہیں۔ ہمارے رواج ایک ہیں، ہماری روایات ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ ہماری تقسیم ممکن ہی نہیں۔ کچھ باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تشریف رکھیں۔ ہماری پسماندگی کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری غربت کو ہماری کمزوری تصور کیا جا رہا ہے۔ ہماری غربت اور پسماندگی کو جاگیردار بھی استعمال کر رہا ہے۔ ہماری ملک کی مقتدرہ بھی ہماری غربت کا غلط استعمال کرتی ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اس سرزمین پر ایک ایسی آواز موجود ہے جس کو اکابر دیوبند کی آواز کہا جاتا ہے۔ یہاں اس خطے میں وہ آواز موجود ہے جسے مفتی محمود کی آواز کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں وہ آواز موجود ہے جسے جمعیت علماء اسلام کی آواز کہا جاتا ہے، اور جب تک یہ آواز موجود ہے اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس جاگیر کے خلاف، اس اقتدار کے خلاف، اس استبداد کے خلاف ہماری جنگ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ بس ایک کام کرنا ہے آپ نے، کہ ہر چڑھتے سورج کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ ایک پختہ نظریہ، ایک پختہ عقیدہ، یہ ہماری آزادی اور حریت کی علامت بن سکتا ہے۔ ان قوتوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ یہ انگریز کے وفادار ہمیشہ غلامی پہ راضی رہتے ہیں۔ آپ کو بھی انہوں نے اس غلامی پہ راضی رکھنا ہے، لیکن جس اسٹیج سے میں بات کر رہا ہوں یہ غلامی سے بغاوت کا اسٹیج ہے، یہ غلامی سے بغاوت کا میدان ہے، اور غلامی سے بغاوت ہماری شناخت ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ اجتماع، یہ وسیب، یہ سرائی کی سرزمین، یہ توسا کی سرزمین آزادی کی آواز بن جائے اور غلامی کے خلاف بغاوت کی شناخت بن جائے۔ میرے نزدیک اسلام کے مقدس نام پر اس سے بڑھ کر اور کوئی بدنما دھبا نہیں ہو سکتا کہ انسانی حریت اور آزادی اور ملک کی فلاح و بہبود کوئی مسلمان دوسری قوموں سے بھیک مانگ کر لے۔ دوسری قوموں سے آزادی کی بھیک نہیں مانگی جاتی۔ آزادی و حریت، غیرت و استحکام، پاکستان کا استحکام و استقلال اپنی قوم نے پیدا کرنا ہے، ورنہ ان قوتوں نے انگریز کے دور میں بھی ہمیں غلامی کا راستہ بتایا تھا، اور آج بھی وہ ہمیں امریکہ اور مغرب کی غلامی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں اس اجتماع سے ان کو پیغام دینا چاہیے کہ اس نظریے کی ہم نے پہلی بھی نفی کی تھی، اس کا انکار انگریز کے دور میں بھی ہم نے کیا تھا، اور آج بھی ہم اس نظریے کا انکار کرتے ہیں اور کھل کر اس نظریے کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! للکار ہے، للکار ہے! للکار ہے، للکار ہے! آزادی شیخ الہند! غلامی کی اس سے بدترین شکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج بھی ہم تہذیب، بود و باش اور اپنی روایات مغرب سے مانگتے ہیں، یورپ سے مانگتے ہیں، امریکہ کی تقلید کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، خواتین کی بے حیائی
بے حرمتی، اس کو ہم اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں۔ ہم مغرب کی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ان کی پیروی کرنے کا تابع نہیں بنایا، اس سے بغاوت کا درس دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم قدم قدم اور بالشت بالشت پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسیں تو تم وہاں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ آج اسلامی دنیا مظلوم ہے۔ فلسطین کی سرزمین سے لے کر کشمیر اور برما تک تمام مسلمان آج آگ میں جل رہے ہیں۔ افغانستان آگ میں جل رہا ہے، شام آگ میں جل رہا ہے، لبنان آگ میں جل رہا ہے، عراق آگ میں جل رہا ہے، عرب دنیا آگ میں جل رہی ہے۔ افریقہ میں اسلامی ممالک کے اندر آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ یہ کس نے بھڑکائی ہے؟ آگ بھی میرے اوپر برس رہی ہے، جھلس بھی میں رہا ہوں، آگ میں جل بھی میں رہا ہوں اور دہشت گرد بھی میں ہوں، انسانیت کے لیے خطرہ بھی میں ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فساد کی جڑ تم ہو، فساد کی جڑ ہم نہیں ہیں۔ یہودیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسیحیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کے تورات کو قبول کیا ہے، ہم نے آپ کے انجیل کو قبول کیا ہے، ہم نے حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانا ہے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانا ہے۔ تم نے حضرت محمد کو پیغمبر نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانا ہے۔ اب بتاؤ، ماننے والا فساد کا سبب بنتا ہے یا انکار کرنے والا فساد کا سبب بنتا ہے؟ آپ کے ہاں پنچایتیں ہوتی ہیں، جرگے ہوتے ہیں، دو فریق بیٹھتے ہیں، فساد کا باعث وہ فریق ہوگا جو انکار کر کے اٹھے گا، جو ہاں کر کے اٹھے گا وہ امن کا سبب بنے گا۔ 2 + 2 = 4 کتاب تم نے مسلمانوں پہ آگ لگائی۔ 1.5 سال کا عرصہ ہوا فلسطین میں 60,000 مسلمان عام شہری بمباریوں سے شہید کر دیے گئے۔ یہودی فسطائیت، اسرائیلی جبر و استبداد، صہیونی سفاکیت، اس نے 1.5 سال میں 60,000 مسلمانوں کا خون کیا ہے۔ ہر لمحہ چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، خاتون ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، اس انتظار میں ہوتا تھا، بزبان حال یہ کہا کرتا تھا غداً القی الاحبہ محمدا وصحبہ۔ بس لمحہ آنے والا ہے، بس صبح ہونے دو تو میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے، حضرت محمد سے ملنا ہے، اس کی جماعت سے ملنا ہے۔
اس کیفیت میں زندگی گزارنے والے مسلمان کیا گزرتی ہوگی ان کے اوپر؟ یاد رکھو، آج تم نے دنیا کو کہنا ہے کہ ہم نے غزہ کا خاتمہ کر دیا، ہم نے فلسطینیوں کا خاتمہ کر دیا۔ دنیا میں جنگیں چھڑتی ہیں، شکست وہ کھاتا ہے جس کا سر جھک جائے، جس کا سر کٹ جائے اس کو شکست نہیں کہتے۔ فلسطینیوں نے سر کٹوائے، سینوں پہ گولیاں لی، عزت و افتخار کے ساتھ شہادت کو دعوت دی، شکست تسلیم نہیں کی، ہجرت نہیں کی، گھر نہیں چھوڑا، اپنے کھنڈرات میں ہی انہوں نے 1 سال 1.5 سال گزارا ہے۔ اسرائیلی ظلم نامنظور، اسرائیلی ظلم، اسرائیلی ظلم، امریکی ظلم، طاغوتی ظلم۔ اور اس پر امریکہ اور یورپ بات کرتا ہے انسانی حقوق کا کہ ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں، تم انسانی حقوق کے قاتل۔ تمہارے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، اور جس کے ہاتھ سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو اسے انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ امریکہ اس وقت سپر طاقت نہیں ہے، چال بازیاں کرتا ہے۔ آج اس نے چین کو، روس کو، پوری دنیا کو اقتصادی دوڑ میں ایسا الجھا دیا ہے کہ ساری دنیا کو فلسطینی بھول گیا ہے۔ کب تک ان چال بازیوں کے ساتھ آپ اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہوں گے؟ نیتنیاہو جنگی جرائم کا مرتکب ہے، امریکہ اور یورپ اگر اس کی حمایت کرتے ہیں تو نسل کشی میں یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ اور میں صرف ان کی بات نہیں کرتا، کوئی مسلمان حکمران اگر ان حالات میں بھی خاموش ہے، ان کی زبانیں گونگ ہیں، میں ان مسلمان حکمرانوں کو بھی اس جبر و استبداد کا حامی سمجھتا ہوں، اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیلیوں کا جو یار ہے، یہودیت کا جو یار ہے۔ جمعیت علماء اسلام پوری قوم کو پکار رہی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم تمام مکاتب فکر کو دعوت دیں گے، علماء کرام کو دعوت دیں گے، تمام مکاتب فکر یکجا ہوں اور وہ ایک متفقہ موقف لیں، قوم کے سامنے ایک متفقہ موقف لائیں۔ اور میں تجویز کروں گا اپنے اکابر کے سامنے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قومی سطح کا کنونشن اسلام آباد میں بلا لیا جائے۔ لبیک 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 لبیک۔ میرے محترم دوستو، آگے بڑھنے کے عزم کے ساتھ زندہ رہنا ہے، پیچھے ہٹنا اس سے موت بہتر ہے۔ موت یہ گناہ کبیرہ ہے، فرار عن الزحف یہ کبائر میں سے ہے۔ آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان میں ہمارا ایک کردار ہے، اس ملک میں شریعت کے قیام کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے جمعیت علماء اسلام۔ خلافت راشدہ کے قیام کے لیے ایک جہد مسلسل کا نام ہے جمعیت علماء اسلام۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک امت مسلمہ
قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اقوام عالم پر ان کا دبدبہ، ان کا رعب تھا۔ اور جب سے ہم نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، آج ہم غلامی کی رسوائی اور ذلت کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ بڑے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ 77 سالوں میں ہمارے ملک میں یہ بحث ختم نہیں ہو رہی تھی کہ سود کیسے ختم کیا جائے، سود کا متبادل کیا ہوگا۔ حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو شکنجے میں پھنسایا، 26ویں ترمیم لے آئے۔ 26ویں ترمیم میں جمعیت علماء تنہا قوت تھی جو رکاوٹ بنی۔ اس ترمیم کے 56 نکات تھے، ان 56 نکات سے ہم نے حکومت کو 34 دفعات سے دستبردار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قائد تیری فراست کو سلام ہے، قائد تیری فراست کو، قائد تیری حکمت کو، قائد تیری قیادت کو سلام ہے۔ اس ترمیم میں ہماری تجویز یہ تھی کہ ایک آئینی عدالت قائم ہو جو سیاسی معاملات کے فیصلے کرتے رہے، باقی عوام کے مقدمات دوسری عدالتوں کے حوالے ہو جائیں۔ لیکن ہماری بڑی اپوزیشن کو کچھ حوالوں سے تحفظات تھے، ان کی تجویز پر ہم نے آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ کو اس ترمیم کا حصہ بنایا۔ یہ اپنے دوستوں کے مشورے سے، ان کے اصرار پر ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے مشورے اور اعتماد کے بغیر نہیں کیا ہے۔ تو پھر اثر نو لوگوں کو بے خبر رکھ کر نئے مسائل پیدا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بات کو آئین کا حصہ بنایا کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سود مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، تاج و تخت ختم نبوت۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ 2028 1 جنوری، اور میں نے کہا 2028 کا 1 جنوری آپ کو نظر آتا ہے اور وہ جو سن 1947 سے آج تک وہ نظر نہیں آتا؟ اور یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے شرعی کورٹ نے کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے 31 دسمبر 2027 تک سودی نظام کو آخری تاریخ دی تھی، تو ہم نے کہا 1 جنوری 2028 سے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر خدا نخواستہ اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو سودی نظام کے خاتمے کے فیصلے کو نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ وفاقی شرعی عدالت بظاہر تو اس کا نام عدالت، لیکن اس کے فیصلے کے کوئی وقت نہیں تھی۔ ایک سفید کاغذ پر اس کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل آپ سپریم کورٹ میں پھینک دیں، اپیلٹ بینچ میں پھینک دے، فیصلہ معطل،
کوئی پابندی نہیں عدالت پر کہ اس فیصلے پر اپیل کا فیصلہ کب ہوگا. ہم نے یہ بات ڈال دی کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے خلاف اپیل ہوئی تو اپیل کا فیصلہ 1 سال کے اندر اندر لانا لازم ہوگا، اور اگر 1 سال کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا. وفاقی شرعی عدالت میں اس کا اپنا جج اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا. ایک ریٹائرڈ جج کو لا کر اس کا چیف جسٹس بنایا جاتا تھا. ہم نے اس ترمیم کے اندر اس کورٹ کو طاقت دی اور یہ فیصلہ کیا اور آئین کا حصہ بنایا کہ وفاقی شرعی عدالت کے اپنے ججوں میں سے اس کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا. اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات رپورٹ بن کر آتے تھے، کمیٹیوں میں چلے جاتے تھے. آج تک کمیٹی سے کوئی سفارش واپس نہیں آئی تاکہ اسمبلی بحث کر سکے. اب ہم نے اسمبلی کے اندر اس کو زیر بحث لانے کو آئین کے ذریعے پابند کر دیا ہے کہ باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایوان میں بحث کی جائے. جب بحث ہوگی 2 فریق بن جائیں گے. جب شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو آئین اجازت نہیں دیتا. اور اگر نیا کوئی مسئلہ آ جائے جس پر ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے اور ہم چاہیں کہ یہ بات پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے تو پہلے اسمبلی کی 40% ممبران کی حمایت ضروری تھی. 40% ممبران ہاں کرتے تھے تب جا کر مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جاتا تھا. اب ہم نے 40% کو کم کر کے 22% پر لے آئے ہیں کہ 100 میں اگر 22 اراکین نے کہہ دیا کہ بھئی یہ وہاں جائے تو پھر قانون سازی یہاں نہیں ہوگی، پہلے سفارشات کے لیے ادھر جائے گی. اس کو ہم ایک پیش رفت کہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں ہم ہیں اور ہم نے کوئی پیش رفت کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، تمام مذہبی دنیا کو اکٹھا ہو کر اس کی حفاظت کے لیے ایک ہونا پڑے گا. جس طرح ہم نے پہلے روز ان حصوں کی متفقہ طور پر حمایت کی تھی، آج بھی ہم نے اسے متفقہ طور پر اس کا تحفظ کرنا ہے. ہاں، حکومت نے کچھ اقدامات کیے بددیانتی کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر. جو کام وہ آئین کے راستے سے نہ نکال سکا اور ہم نے ناکام بنایا، قانون کے ذریعے سے سادہ اکثریت سے انہوں نے وہ قانون سازی کے ذریعے نکالے. یہ بدنیتی ہوتی ہے. جب ایک دفعہ 2 دن پہلے ایک آئین پاس ہوا اور آئین میں ایک معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد اس کا احترام ضروری ہے. آپ نے فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جو اس آئینی ترمیم کے روح کے منافق ہو. تم نے آئین کی توہین کی، تم نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، تم نے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کی توہین کی ہے، اور سادہ اکثریت کے ذریعے سے تم نے بدنیتی سے قانون پاس کیے ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے بھی حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا. حزب اختلاف کو وحدت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس احساس کے ساتھ ہم پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی طرف سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں. ہر چند کہ آپ ہمیں ووٹ تو نہیں دیتے. ایک دفعہ میں پنجاب میں کسی ضلع میں گیا تھا، میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے سوالات کر رہے تھے. بڑے جرأت سے پوچھا مجھ سے، مولانا صاحب
آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی جان تم نے اسلام کے لیے کتنا ووٹ دیا ہے؟ گونگ ہو گیا۔ کون سے والو تمہاری غربت پر اور تمہاری پسماندگی پر تمہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، تمہیں جاگیردار بلیک میل کرتا ہے، پھر تھانے میں تیرے ساتھ کون جائے گا؟ پھر اگر میں نے تھانے میں تمہیں پکڑ لیا تمہیں کون چھڑائے گا؟ جمعیت والو ذرا اپنی جان میں جان پیدا کرو، جمعیت والو اپنے اندر ذرا قوت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ مولانا امان اللہ صاحب اور خواجہ مدثر سے کہنا چاہتا ہوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر کسی جاگیردار نے اور کسی خان نے ایک غریب آدمی کو تھانے میں لے جانے کی کوشش کی اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے منہ پر دو چار مکے لگا دو۔ جب تک تم ان جاگیرداروں کی، ان نوابوں اور خانوں کی غریب کے اوپر ظلم دیکھو اور آپ اس کو گریبان سے نہیں پکڑیں گے، آپ اس کا ہاتھ نہیں مروڑیں گے، تم غریب کو آزادی نہیں دلا سکو گے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے قوت بنو، اس لیے سیاسی قوت بنو۔ ہمارے ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم تہجد گزار بنو، پنج وقتہ نمازی بنو، لیکن اگر قوم کے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں کرو گے تو ایک دن آئے گا جب آپ کے پنج وقتہ نمازوں پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔